اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تکونوا اول کافر بہ، اور اس کے ساتھ سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو۔ تو اس کا حقیقی معنی مراد نہیں، بطور تحریض یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ قرآن جو ہے توریت کی تصدیق کرنے والا ہے، اور آخری نبی کے معجزات اور ان کے آنے کی علامات نشانات سب تم جانتے تھے، اور ان کے وسیلے سے فتح کی دعائیں کرتے تھے اور دوسروں کو ان کی زمانے کی خوشخبری دیتے تھے۔ تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم سب سے پہلے ایمان لانے والے بنو اور پہلے کفر کرنے والے نہ ہو۔ اب یہاں پر لا تکونوا اول کافر بہ، تو لا تکونوا یہ فعل ناقص ہے، اس میں واو اس کا اسم ہے، اول کافر خبر ہے، تو اسم تو جمع ہے، ضمیر جمع، اول کافر واحد ہے، تو دونوں میں مطابقت نہیں ہے۔ تو مطابقت کے لیے کہا کہ مراد اول فریق یا اول جمع اول فوج، تاکہ لفظاً واحد معنی جمع ہو، یا یہ کہ لا تکونوا سے مراد لا یکن کل واحد منکم اول کافر، تو کل واحد کے لحاظ سے اول کافر واحد آ گیا۔ تو لفظ اول کافر یہ ضمیر جمع کی خبر واقع ہے اول فریق یا اول فوج کی تقدیر پر، یا بتاویل لا یکن کل واحد منکم اول کافر، تم میں سے ہر ایک پہلا کفر کرنے والا نہ بنے۔ جیسے تمہارا کہنا کسانا حلتن، تو یہ مراد نہیں کہ ایک ہی حلہ ہم سب کو بنایا، بلکہ مراد کسا کل واحد منا حلتن، ہم میں سے ہر ایک کو ایک ایک جوڑا پہنایا۔ اب یہی اعتراض ہوتا ہے کہ ان کو حکم دیا گیا کہ پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، تو اس حکم کی تعمیل وہ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ان سے پہلے مشرکین کفر کر چکے؟ جب ان سے پہلے کفر کرنے والے کچھ کر چکے تو جب بھی ہوگے تو ان کے بعد ہوں گے، یہ پہلے تو ہوں گے۔ تو اگر اعتراض کیا جائے کہ کیسے کفر میں سبقت کرنے سے، تقدم سے ان کو روکا گیا حالانکہ ان کے اوپر مشرکین عرب سبقت کر چکے، جواب یہ کہ اس سے مراد ہے تعریض، اس پر دلالت نہیں جس پر ظاہر ناطق ہے، جیسے اما انا فلست بجاہل، کہ میں تو نادان نہیں، مراد یہ کہ تم ہو۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی پہلے کفر کرنے والا نہ بنو، یا پہلے یعنی پہلے ایمان لانے والے بنو، یہ نہیں تو کم از کم ایمان لانے والے بنو۔ ایک تو یہ جواب ہوا۔ دوسرا یہ جو واضح ہے کہ لا تکونوا اول کافر من اہل الکتاب، کہ تم اہل کتاب میں سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، اس لیے کہ اہل کتاب میں سب سے پہلے دعوت انہی کے پاس پہنچی، تو یہ انکار کرتے تو سب سے پہلے کفر کرنے والے ہوتے، اور باقی ان کے پیچھے پیچھے ہوتے۔ تیسرا یہ بے کی ضمیر ما معہو کی ذرواج ہے، مصدقا لما معکم، تو مطلب کہ ما معکم کا پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ تو ما معکم تو توریت ہے، توریت کا انکار کرنے والے کیسے کہا گیا؟ تو اس کو کہا کہ جب قرآن توریت کی تصدیق کرنے والا ہے اور قرآن کو نہیں مانو تو توریت کو ہی نہیں مانو، یا یہ کہ ممن کفر بما معہ، تم ان میں سے نہ بنو جنہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، اس کتاب کے ساتھ کفر کیا جو اس کے ساتھ ہے۔ تو ان کے ساتھ توریت تھی، توریت کا کہاں انکار کیا؟ تو اس کو کہا کہ اس لیے کہ جو قرآن کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کتاب کے ساتھ بھی کفر کرے گا جس کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ یا کہ لا تکونوا اول کافر، چوتھا یہ ہو کہ تشبیہ بلیغ کے طور پر، تشبیہ بلیغ میں یہ ہوتا ہے کہ ادات تشبیہ حذف کر دیا جاتا ہے، مشبہ بھی مذکور ہوتے ہیں، ادات تشبیہ مذکور محذوف ہوتا ہے۔ تو مراد ہے کہ مثل اول کافر، یعنی پہلے کفر کرنے والوں کی طرح نہ بنو، کہ پہلے کفر کرنے والے مشرکین تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی اور آخری نبی کے علامات سے، نشانات سے، بشارات سے واقف نہیں تھے، اس وجہ سے انکار کیا۔ تمہارے پاس تو سب کچھ تھا، پھر تم ان کی مثل نہ بنو۔
لفظ اول کو بتایا کہ یہ افعال کے وزن پر ہے جس کا فعل نہیں آتا، تو وول اس کا مادہ ہے اور اسی سے افعال کے وزن پر اس میں تفصیل اول آیا ہے، اور باقی صیغے اس کے استعمال نہیں ہوتے ہیں، اول اولا یہی آتا ہے۔ اور کہا گیا کہ فعل پورا آتا ہے، اس کی اصل ہے او ال و الا سے اس کے معنی بنا لیا، تو وہ الا سے تو پھر اس کا حمزہ واو سے بدل دیا گیا، یعنی او ال میں دوسرا حمزہ ہے اس کو واو کر دیا گیا، اور پھر واو کو واو ادغام کر دیا گیا، تو اس طرح سے اول ہوا۔ یہ تخفیفاً غیر قیاسی، یہ ایسی تخفیف ہے جس میں کوئی قاعدہ نہیں۔ دوسرے کہا گیا کہ اس کی اصل اول تھی، اعلی اولا اول مانا بجائے، تو وہی دوسرے حمزہ کو واو کر کے ادغام کر دیا گیا، فقلبت حمزتہ وادغمت، تو اس کا حمزہ ثانی یہ واو سے بدل دیا گیا، پھر واو کو واو ادغام کر دیا گیا۔ یہ الراجع وہی پہلا ہے، اسی کو میں نے اختیار کیا۔ ولا تشتروا آیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑا دام نہ خریدو۔ تو اشترا کی تفصیل گزر چکی ہے کہ ثمن دے کر کے سامان لینا، اس کو اشترا کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد استبدال کو کہا جاتا ہے، اور وہ تو ثمن دے کے سامان لینا ہے تو اعیان کے ساتھ خاص ہے، اور کسی ایک چیز کے بدلے دوسری چیز کو لینا یہ معانی کے لیے بولا جاتا ہے۔ پھر تیسرا معنی اختیار کرنا، پسند کرنا، یہ دو چیزوں میں سے کوئی نہ ہو مگر دو میں سے دونوں کو حاصل کر سکتا ہے، اور ایک کو چھوڑا اور ایک کو اختیار کیا تو وہاں بھی اشتراک کہا جاتا ہے۔ تو یہاں استبدال کے بدلے میں کہ میری آیتوں کے بدلے تھوڑا ثمن نہ لو، لا تستبدلوا بالایمان، تو آیت کے بدلے لینے کا مطلب آیت پر ایمان کے بدلے، کہ آیتوں پر ایمان کے بدلے اور ان کی پیروی کرنے کے بدلے تھوڑا ثمن نہ لو۔ تھوڑا ثمن سے کیا مراد؟ یہ مطلب نہیں کہ زیادہ ثمن ہو تو لے سکتے ہو، بلکہ پوری دنیا ہو تو بھی تھوڑا ہی ہے، کل متاع الدنیا قلیل، تو ثمن قلیل سے مراد ہے حظوظ دنیا ایک۔ دوسرے کہ ایک چیز دے کر کے دوسری چیز حاصل ہو جاتی ہے، تو دوسری چیز جو حاصل ہوتی ہے وہ عزیز ہوتی ہے، وہ سامان کے قبیل سے ہوتی ہے، ثمن نہیں ہوتی ہے، مگر اس کو ثمن کہا گیا، اس لیے یہ ثمن حقیر اور رذیل ہوتا ہے کہ آدمی اس کو صرف کر لیتا ہے اور متاع کو اس کے بدلے میں لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو تم حاصل کرو گے وہ رذیل ہوگا چاہے کتنا بھی ہو، اور آیتوں پر ایمان اور ان کی پیروی یہ عزیز اور قیمتی ہے۔ اس کو کہا ہے کہ فإنہا وإن جلت، کہ دنیا کے منافع اور فائدے اگرچہ بڑے ہوں لیکن قلیل اور رذیل ہے، تو رذیل ہونا مستفاد ہوئے ثمن کی تعبیر سے۔ ثمن ہمیشہ دیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں متاع کو لیا جاتا ہے، تو یہ متاع کے مقابلے میں رذیل ہوتا ہے، ثمن اس کے مقابلے میں عزیز ہوتا ہے، کیونکہ اگرچہ اس سے بڑے ہوں پھر بھی قلیل اور رذیل ہے بنسبت حضور آخرت کے جو تم سے فوت ہوتی ہیں ایمان کے ترک کرنے کی وجہ سے۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ لوگوں سے مال وصول کرتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے، تو اب کیا طریقہ تھا تو اس کے بارے میں روایت کہا گیا کہ ان کی یہ سرداری تھی قوم میں، اور کچھ مراسم اور ہدیے تھے قوم کی جانب سے، تو اس پر اندیشہ کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو یہ سالانہ جو قوم سے ملتا ہے یہ بند ہو جائے گا۔ فاختاروها علیہ، تو حضور کی پیروی پر انہیں مراسم و ہدایہ کو انہوں نے ترجیح دی، اور کہا گیا کہ یہ رشوتیں لیتے تھے، پھر حق کو میں تحریف کر دیتے اور اس کو چھپا دیتے، اگر معلوم نہیں تو چھپا دیتے اور معلوم ہے تو اس کا مطلب کچھ اور بتاتے، تحریف کر دیتے۔ تو یہ بھی آیت کے بدلے تھوڑا دام لینا ہوگا۔ اور مجھے سے ڈرو، جیسے ایایا فرحبون ہے ویسی وہ ایایا فتقون ہے، اس میں ایایا ایک ضمیر مقدم ہے، پھر فتقون میں کہتے ہیں فتقونی ہے، دوسری ضمیر مؤخر ہے، اور یہاں بھی ویسی تاکید ہوگی جیسے کہ وہاں تاکید ہے کہ 4 صورتیں ہوتی ہیں، ایاک نعبد اور اللہ نعبدہ اور ربک فکبر، اور چوتھا یہ ایایا فرحبون ایایا فتقون، یہ چوتھا یہ ان تینوں سے زیادہ موقع ہے۔
تو مجھے سے ڈرو ایمان لا کر کے، حق کی پیروی کر کے، دنیا سے اعراض کر کے۔ اب یہ بیان کیا کہ وہاں رہبہ مذکور ہے، یہاں تقویٰ مذکور ہے، تو ان کو کہا کہ رہبہ کا تعلق سب سے ہے، عوام خواص سب وہاں مخاطب ہے، تو وہاں رہبہ ہے، اور یہاں پر تو صرف اہل علم ان کے مخاطب ہے، کیونکہ وہی کتابوں کا علم رکھتے تھے، وہی جانتے تھے، اور وہی کتابوں کا بلدے سے قلیل لیتے تھے۔ تو اس کو کہا کہ جو یہ آیت سابقہ مشتمل تھی اس پر جو مبادی کی طرح ہے، اس کے لیے جو ثانیہ میں ہے، دوسری آیت پہ ہے وَآمَنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، فصلت، تو پہلی آیت کا فاصلہ رہبہ لایا گیا جو تقویٰ کا پیش قدم ہے، ایک دوسرے کو اس آیت کے ذریعے خطاب، جبکہ عالم مقلد ہر ایک کو عام تھا، تو انہیں رہبہ کا حکم دیا جو سلوک کا مبدا ہے، اور دوسری کے ذریعے خطاب جب اہل علم سے خاص تھا تو انہیں تقویٰ کا حکم دیا جو سلوک کا مبدا ہے۔ پھر فرمایا لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اس حالت میں کہ تم حق کو چھپا رہے ہو، اور حق کو نہ چھپاؤ اس حالت میں کہ تم جانتے ہو۔ تو اب دونوں میں ربط کیا ہے کہ پہلے تو ان کو روکا گیا کہ تم ایمان لاؤ، کفر نہ کرو، اور ضلال کو ترک کرو، پھر ان کو روکا گیا اس سے کہ اضلال نہ کرو، یعنی دوسروں کو گمراہ نہ کرو۔ اب دوسروں کو گمراہ کرنا کیسے؟ اس طریقے سے کہ اگر انہوں نے توریت وغیرہ کی آیات سنی نہیں ہے تو چھپا رکھے، اور جس کسی نے سن رکھی ہے تو اس کی باطل تعویل کرے یا اس میں اپنی طرف سے ملاوٹ کر لے۔ تو اس کو فرمایا کہ حق سے باطل کو نہ ملاؤ، اپنے ماحول پر رکھتا ہے، اور لفظ کا اصلی معنی لبسہ یلبسو ضربت سے خلط، ملاوٹ کرنا۔ اب ملاوٹ کرنے میں کبھی شے کو غیر سے مشتبہ کرنا لازم ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ نہیں۔ جیسے چنا اور گیہوں کو ملایا تو دونوں الگ الگ رہیں گے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اشتباہ ہو جاتا ہے، جیسے پانی اور دودھ کو ملایا تو الگ الگ نہیں ہو سکے گا، تب اس کا معنی ہوتا ہے ملاوٹ کرنا، اس طرح سے کہ امتیاز نہ ہو سکے، تلبیس تشبیہ، اس مشتبہ کرنے کے معنی۔ تو کبھی اس سے شے کو مشتبہ کرنا لازم ہوتا ہے، تو مطلب یہ کہ لا تخلطوا الحق المنزل بالباطل الذي تقتربونه، کہ اتارے ہوئے حق کو نہ ملاؤ اس باطل سے جس کو تم گڑھتے ہو، جس کو تم لکھتے ہو، کہ ان دونوں کے درمیان امتیاز نہ کیا جائے۔ تو کتاب کے بیچ میں کچھ اور لکھ دیا، اب کون نازل شدہ ہے اور کون ان کا اپنا لکھا ہوا ہے، یہ فرق نہیں ظاہر ہوتا ہے، تو یہی تلبیس ہے۔ تو اس صورت میں بالباطل میں جو با ہے یہ لا تلبسوا کا صلہ ہو۔ دوسرا مطلب لا تجعلوا الحق ملتبسا بسبب خلط الباطل، تو باس ہو گیا ہوا کہ حق کو مشتبہ نہ کرو باطل کی ملانے کے سبب، اس باطل کی ملانے کے سبب جس کو تم اس کے بیچ میں لکھتے ہو یا اس کی تعویل میں ذکر کرتے ہو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اب یہ تکتمو تلبسو پر عطف ہوگا، اور تلبسو فعل نہیں، لا تلبسوا الحق میں نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہوگا لا تکتموا الحق۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ یہ فعل مضارع اور واو واو صرف ہو، جیسے لا تاکلوا السمک وتشربوا اللبن، یعنی لا یکن ان کا اکل السمک ویشربوا اللبن، دونوں باتیں جمع ہوں، تو اسی کو واو جمع کہتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے رابی ان مقدرہ کی وجہ سے گر گیا، وہ ان تکتمو اس کی اصل ہوگی، تو یا تو یہ جزم ہے تکتمو، اور حکم نہی کے تحت داخل ہے کہ نہ تلبیس کرو اور نہ کتمان کرو، گویا کہ انہیں پہلے ایمان اور ترک اضلال کا حکم دیا گیا، اور پھر اضلال یعنی گمراہ کرنے سے روکا گیا، اس پر تلبیس کر کے جس نے حق کو سن رکھا ہے، والاخفاء علی من، یہاں من ہوگا، اور اس سے چھپا کر کے جس نے سنا نہیں۔ تو ایک ترکیب تو یہ ہوئی، دوسری یہ کہ تکتمو منصوب ہو ان کی تقدیر کے ساتھ، اس بنا پر کی واو واو جمع ہے، یعنی لا تجمعوا لبس الحق و کتمانہ، یعنی حق کے باطل کے ساتھ ملانے کو اور اس کے چھپانے کو جمع نہ کرو۔ اس دوسرے کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں ہے تکتمون الحق، اب تکتمون ہے فعل مضارع ہو گیا نون رابی کے ساتھ، تو یہ حال بنے گا۔ اب جب جملہ یہ فعل مضارع حال ہو تو ضمیر بھی چاہیے،
ضمیر تو ہے نہیں، خالی واو ہے، اس لیے نکالا اے وانتم تکتمون کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ اس حالت میں کہ تم حق کو چھپانے والا ہو، بمعنی کاتمینہ، تو کاتمینہ کے معنی میں ہو کر کے یہ حال ہوگا۔ اور اس میں اس بات کا پتہ دے رہا ہے کہ ملانے کی، ملاوٹ کی برائی اسی وجہ سے ہے کہ اس کے ساتھ کتمان حق لگا ہوا ہوتا ہے۔ وانتم تعلمون کہ تلبیس نہ کرو اور چھپاؤ نہیں، یا چھپانے کے ساتھ تلبیس نہ کرو اس حالت میں کہ تم جانتے ہو۔ تو ایک تو ہوتا ہے نادانستہ، کوئی غلط کام ہوا، تو ایک دانستہ ہوا۔ تو دانستہ جو ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے، اور جاننے والوں کو معذور نہیں رکھا جاتا ہے، اور انجان کو تو کبھی معذور بھی رکھا جاتا ہے۔ عالمین بینکم یہ جانتے ہوئے کہ تم تلبیس کرنے والے، چھپانے والے ہو، فإنہ اقبح کہ یہ زیادہ برا ہے، اذ الجاہل قد یعذر اس لیے کہ نہ جاننے والے کو کبھی معذور رکھا جاتا ہے، اس کا عذر قبول کیا جاتا ہے۔ اچھا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو اب اس نماز اور زکوٰۃ سے کیا مراد؟ تو چونکہ اسلام کے آنے کے بعد ان کو خطاب کیا گیا ہے، تو اسلام کے آنے کے بعد دیگر شرائع منسوخ ہو گئی، تو اس نماز اور زکوٰۃ سے مراد وہی نماز مسلمین اور زکوٰۃ مسلمین، یعنی مسلمانوں کی نماز اور ان کی زکوٰۃ، اس لیے کہ ان کے علاوہ جو ناصرات اور زکوٰۃ کی طرح ہے۔ اب اس پر کہا کہ ان کو فروع اسلام کا حکم دیا، اس کے بعد کے اصول کا حکم دیا، تو اصول میں تو مطلق ایمان لانا ہے۔ اب اس کے بعد عبادات اور شرائع ہیں، تو ان کی وجاوری کا حکم دیا، اور اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ کفار جو ہے فروع کے بھی مخاطب ہیں۔ یہ مسئلہ اختلافی ہے، حنفیہ میں سے مشائخ سمرقند اس بات کی طرف گئے ہیں کہ کفار جو ہیں وہ شرائع کے مخاطب نہیں، یعنی عبادات کی وجاوری کہ وہ مخاطب نہیں ہیں، ان سے مطالبہ ہے ایمان لانے کا، اور آخرت میں ترک ایمان ہی کی وجہ سے ان پر عذاب ہوگا۔ اور حنفیہ میں سے اہل عراق اور شافعیہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ وہ شرائع کے مخاطب میں اعتقاد اور عمل دونوں کے حق میں، یعنی ان کو ماننا بھی ہے اور عمل میں لانا بھی ہے۔ اور حنفیہ میں سے اہل بخارا اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ صرف حق اعتقاد میں مخاطب ہے، یعنی نماز، زکوٰۃ وغیرہ کی فرضیت کا اعتقاد رکھنا یہ ایمانیات کی قبول سے ہے، تو یہ ان پر بھی لازم ہے۔ اور اختلاف اسی میں ہے کہ آخرت میں ان پر عذاب جو ہوگا تو صرف ترک ایمان کی وجہ سے ہوگا یا ترک عبادات کی وجہ سے بھی ہوگا۔ تو جو اعتقاد و عمل دونوں کا مکلف مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ترک ایمان کے سو عذاب ہوگا ویسے ترک اعتقاد و عمل کی وجہ سے ہوگا، اور جو کہتے ہیں کہ اسے اعتقاد ہی کے مکلف ہے تو ان کے نزدیک ترک اعتقاد کی وجہ سے عذاب ہوگا، جو کہتے ہیں کہ اعتقاد عمل کسی کو مکلف نہیں ہے تو ان کے نزدیک کسی کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا۔ اور دنیا میں جب وہ ایمان لائے تو یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ زمانے کفر کی عبادات کی قضا کرنی ہے۔ جو لوگ مانتے ہیں کہ اعتقاد و عمل دونوں کے حق مکلف ہے وہ بھی نہیں کہتے کہ زمانے کفر کی عبادات کی وہ قضا کریں۔ اچھا، اب یہاں پر لفظ صلاۃ اور زکوٰۃ ہے، تو صلاۃ یقیمون الصلاۃ کے تحت اس کی لغوی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب لفظ زکوٰۃ آیا تو اس کو کہا کہ زکوٰۃ یہ زکوٰۃ زرع و معنی علماء سے لیا گیا ہے، تو کھیتی بڑھی۔ اب زکوٰۃ تو مال مخصوص کے نکالنے کو کہا جاتا ہے، دونوں مناسبت کیا ہے؟ اس کو کہا کہ اس مقدار مخصوص کا نکالنا مال میں برکت لاتا ہے اور نفس میں کرم کی فضیلت پیدا کرتا ہے، تو ظاہری باطنی دونوں میں افزائش اس سے ہوتی ہے۔ یا یہ زکوٰۃ والا طہارت سے لیا گیا ہے، اب اس سے کیا مناسبت ہے؟ تو اس کو کہا کہ یہ ہے زکوٰۃ مال کو خبث سے پاک کر دیتی ہے اور نفس کو بخل سے پاک کر دیتی ہے۔ برکعوا مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی ان کی جماعت میں نماز پڑھو۔ تو اس سے استناد کیا گیا اس پر کہ نماز جماعت واجب ہے، اس لیے کہ نماز جماعت یہ تنہا کی نماز سے 27 درجہ فضیلت رکھتی ہے، جیسا کہ صحیح ہے کہ حدیث میں ہے۔ کیوں فضیلت رکھتی ہے؟ لما فیہا من تظاہر النفوس، اس لیے کہ جماعت میں
نفوس کی ایک دوسرے کے ساتھ معاونت ہوتی ہے. اور نماز کی تعبیر رکوع سے کی. صلو علی وسلم مراد ہے، مگر ارکعوا مع الراکعین کہا گیا تو نماز کی تعبیر رکوع سے ہوئی. نمازی یہود سے اعتراض کے لیے کہ ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا، تو اب یہاں ارکعوا مع الراکعین کہا گیا تو اس سے مراد کہ مسلمین کی نماز پڑھو اور ان کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. قیلہ سے بیان کیا ہے کہ رکوع الخضوع، تو رکوع کا معنی خضوع اور انقیاد یہ لغوی ہے، لیکن شریعت میں جب کوئی لفظ آئے تو اس کا معنی شرعی جو ہوتا ہے وہی معنی حقیقی ہوگا، وہی مقدم ہوگا. جب کوئی دلیل صارف ہو تب اس کو چھوڑ کر کے دوسرا معنی بنا دیا جائے گا. اور یہاں پر رکوع کا جو شرعی معنی وہی رکوع کرنا، لہٰذا وہی بنا دیا جائے. اور کہا گیا کہ رکوع کا معنی خضوع اور تابعداری ہے، اس کی جو شارع لازم کرے. اس معنی میں ازبر سعدی نے کہا لا تذل الضعیف علک ان ترکع یوما والدہر قد رفعہ، کمزور کو ذلیل نہ کر. علک بمعنی لعلک، کمزور کو ذلیل نہ کر، شاید کہ تو کسی دن جھک جائے. تو یہاں رکع جھکنے کے معنی میں اس حالت میں کہ زمانے نے اس کو بلند کر رکھا ہے، تو جھک جانا، کمزور ہو جانا، یہ مراد ہے کہ تم کسی دن کمزور ہو جاؤ اور وہ طاقتور و مضبوط ہو جائے، تو پہلے اس کو ذلیل نہ کرو. یہ استشہاد ہے کہ رکع بمعنی خضع ہوتا ہے، لیکن راجح وہی ہے. صلو علیہ وسلم.